ہم مسلمان آج کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں سب کچھ پتہ ہے ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج کے ٹائم میں آپ دیکھیے ہمارے ہندوستان کی حالت کیا ہو گئی ہے۔ ہم ہندوستان کے واسی ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، لیکن جو دوسری قومیں ہیں ہمارے اوپر انگلیاں اٹھا رہی ہیں۔ وہ کیوں اٹھا رہی ہیں انگلیاں ہمارے اوپر؟ ذرا آپ نے غور و فکر کیا اس چیز پر؟ آج ہم اتنے کمزور کیوں پڑ گئے ہیں کہ آج ہم اپنی خود کی سیفٹی نہیں کر پا رہے ہیں؟ آج اگر ہم داڑھی رکھ لیتے ہیں یا ہم کوئی ایسے کپڑے پہن لیتے ہیں، اسلامک کپڑے ہم پہن لیتے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم فلانے کے مگر محلے میں چلے جائیں گے تو شاید ہمارے ساتھ میں کوئی ذاتی نہ ہو جائے، ماحول خراب چل رہا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ میں؟ ایسا کیا وجہ ہے؟ کیا جو دوسری جو قومیں ہیں جن کو ہم بلیم کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کے لیے ذمہ دار ہے؟ نہیں، اس چیز کے لیے کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ اس چیز کے لیے جو ذمہ دار ہے وہ صرف مسلمان ہی ہے خود۔ ہماری مسجدوں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ہماری مسجدوں کے اندر آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ تفرقے بازی پھیلی ہوئی ہے، آپس میں نا اتفاقیاں پھیلی ہوئی ہیں آج ہماری مسجدوں کے اندر۔ آپ یہ دیکھیں جو ہمارے جو مرکز ہوتے تھے، ایک مرکز ہوتا تھا پہلے، نظام الدین مرکز، اور آج دو دو جگہ مرکز بن گئے ہیں۔ آج جو لوگ جو دین کی باتیں کرتے ہیں، دین کو صحیح راستے پر، انسان کو صحیح راستے پر لے کے چلنے کی بات کرتے ہیں، آج وہی نا اتفاقیوں میں ہیں۔ آج ان کے بھی دو دو پارٹ ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری طرف آؤ، وہ کہتے ہیں ہماری طرف آؤ۔ کیا ہے یہ؟ مسلمانوں کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے اجتماع کرائے جا رہے ہیں، جگہ جگہ اجتماع کرائے جا رہے ہیں، وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچتے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ جو ان جگہوں پر لوگ پہنچتے ہیں، کیا جو لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں، کیا ان کے پاس میں ان کا اچھا کاروبار ہے؟ کیا وہ اچھے دینی جو مرکز ہیں ان سے جڑے ہوئے ہیں؟ کیا وہ اپنی فیملی کے لیے اچھے ہیں؟ جی نہیں، زیادہ تر ایسے ہی لوگ اس میں جا رہے ہیں جن کا کوئی کام وغیرہ نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھیے سب سے اچھا جو ہمارا دین ہے وہ یہ ہے کہ آپ پانچوں ٹائم کی نماز پڑھیں، اور نماز کے ساتھ میں آپ قرآن پڑھو، اور سب سے امپورٹنٹ تھنگ اس کے بعد میں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے فیملی کی اچھے سے تربیت کریں، اپنے بچوں کی اچھے سے تربیت کریں۔ اپنی فیملی کو آپ دیکھیں، جب آپ اپنے بچوں کی فیملی کو اچھے سے دیکھیں گے، اپنے بچوں کی تربیت آپ اچھے سے کریں گے، تو یقین مانی انشاءاللہ ایسا ٹائم آہستہ آہستہ آئے گا کہ جو بچے، ان بچوں کے اوپر آپ نے محنت کری ہے، وہی بچے آپ کا نام روشن کریں گے، وہی بچے مذہب کا نام روشن کریں گے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو گورنمنٹ ہے وہ آگے بڑھنے نہیں دے رہی، ہمیں فلانی پارٹی آگے بڑھنے نہیں دے رہی ہے۔ یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ ہم مسلمان ہی خود آگے بڑھنا نہیں چاہتے۔ ہمارے جو بڑے ہیں جو ہمیں لے کر چلنے کی ہمیں بات کرتے ہیں، وہ ہمیں آگے بڑھنے کی بات ہی نہیں کر رہے، بالکل بھی بات نہیں کر رہے اس چیز کے بارے میں کہ ہماری جو زندگی ہے وہ آج کیا ہو گئی ہے۔ مسلمانوں کی زندگی، کہ ہماری جو زندگی ہے وہ چائے کی دکانوں پر ہی رہ گئی ہے بس، کہ آپ پورے دن کے تھکے ہارے آپ کام سے پھر اس کے بعد بھی چائے کی دکانوں پر بیٹھ جائیں، اور وہاں پر کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی انرجی ڈرنک پی رہا ہے، اپنے گھر سے دور، اپنے بچوں سے دور۔ جو وقت آپ کو رات کو ملنا چاہیے آپ کی فیملی کو، آپ کا وہ وقت آپ اپنے دوستوں کے ساتھ میں لگا رہے ہیں، دوسروں کی برائی کر کے کہ فلانا جگہ یہ کر رہا ہے، فلانا ڈھمکانا یہ کر رہا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی حقیقت یہ ہو گئی ہے، آج ہم مسلمانوں کی حقیقت دکھاوے کی ہو گئی ہے۔ ہمیں گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم گاڑیاں ایسے فائننس پہ نکال رہے ہیں جیسے پتہ نہیں ہمارے پاس میں لاکھوں کروڑوں روپے ہیں۔ جہاں ایک گھر میں ایک بائک ہونی چاہیے، ایک اسکوٹی ہونی چاہیے، وہاں پر ہر ایک کے پاس میں ایک بائک ایک اسکوٹی ہے۔ ضرورت نہیں ہے آج یہ والی بائک نکال لی، آج یہ والا موبائل نکال لیا، بے ضرورت ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں اپنا پیسہ، ہم مسلمان جو خرچ کر رہے ہیں اپنے گھروں میں خرچ کر رہے ہیں، اپنے کھانے پینے میں خرچ کر رہے ہیں۔ جب ہم ان چیزوں میں خرچ کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں ہمارے پاس میں کہاں پیسہ بچے گا؟ جب ہم اچھے سے اپنے اوپر خرچ نہیں کریں گے اپنے کھانے کے اوپر، تو ہماری کیا ہوں گے؟ ہم بیمار پڑیں گے، ہم ڈاکٹرز کے پاس میں جائیں گے، وہاں پر ہم پیسے دیں گے، دوائیں کھائیں گے، وہ دوائیاں ہمیں بیمار کریں گی، پھر اس کے بعد میں پھر ڈاکٹر کے جائیں گے، کھاتے جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس میں جاتے جائیں گے اور دوائیاں کھاتے جائیں گے۔ تو یہ سارا ہمارا جو محنت کی کمائی کا پیسہ یہ ہم ڈاکٹرز کو دے رہے ہیں۔ میں ذرا سا گزارش کرتا ہوں اپنے جو مسلمان بھائی ہیں کہ اگر ہمیں اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لے کے چلنا ہے، اپنے مذہب کو، اپنے گھروں کو، اپنے بچوں کو، تو ہمیں جو شروعات کرنی پڑے گی وہ اپنی شروعات ہمیں کرنی پڑے گی، اپنی مسجدوں سے ہمیں شروعات کرنی پڑے گی۔
جس طریقے سے ہماری مسجدوں کے اندر ایک تفرقہ بازی پھیلی ہوئی ہے، ہمیں کھانے پینے کو ختم کر کے ہمیں اس چیز پر غور و فکر کرنا ہے اپنے گشت کے اندر، اپنی تعلیم کے اندر۔ اگر ہم گشت کر رہے ہیں، اپنی تعلیم کر رہے ہیں، تو ہمیں ان میں اپنی اس چیز کو بھی لے کے چلنا ہے کہ آج ہمارے جو ینگ جنریشن ہے وہ کس راستے پہ جا رہی ہے۔ پنواڑیوں کی دکانوں پر آپ دیکھ لیجیے، پانوں کی جو پان جہاں پر بیچتے ہیں اس کو پنواڑی کی دکان کہتے ہیں، وہاں پر آپ دیکھ لیجیے زیادہ تر آپ کو مسلمانی لڑکے آپ کو دکھائی دیں گے زیادہ تر۔ وہاں پر جو پنواڑیوں کی دکان ہے، آپ کو وہاں پر کوئی بیڑی سے پی رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، تمباکو، گٹکا، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے خطرناک چیز، ساری چیزیں تو نہیں، خطرناک چیز اور کیا ہے، ہم کولڈ ڈرنک کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ جو کولڈ ڈرنک ہمیں آہستہ آہستہ بیمار کر رہی ہے، سافٹ ڈرنک، اور اس کے ساتھ میں انرجی ڈرنک آ گئی ہے جو اور ہمیں بیمار کر رہی ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے ایک ہاتھ میں سگریٹ ہوتی ہے اور ایک ہاتھ میں ہمارے ہاتھوں میں انرجی ڈرنک ہوتی ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے ہم پتہ نہیں کتنے پیسے والے ہیں، ہم اپنے شو آف کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ جو چیز ہم دکھاوا کر رہے ہیں، جس باڈی کو ہم اپنے اندر یہ زہر بھر رہے ہیں، وہی آہستہ آہستہ ہمیں مار رہی ہے۔ میں اپنے جو مسلمان بھائی ہیں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کریں، اچھے سے ان کی تربیت کریں، اور جو اپنا جو پیسہ ہے آپ اپنے پیسوں کو بچائیں۔ اگر آپ 1,000 روپے کما رہے ہیں تو اپنے جو فیملی پہ آپ خرچ کرتے ہیں، ایک نارمل آپ جو خرچ کرتے ہیں کھانے پینے میں، جو آپ کا جو ڈیلی کی جو ایک بیسک چیز پر آپ خرچ کرتے ہیں، آپ اس چیز پہ خرچ کریں، اور اپنے پیسوں کو آپ لگا کر رکھیں۔ زیادہ فائنینس کے چکر میں نہ پڑیں، کیونکہ فائنینس ہمیں اور غریب بنا رہا ہے۔ ہم جو کما رہے ہیں ہمارا اصل بھی جا رہا ہے، اور ہمارا جو اس کے ساتھ میں ہم دے رہے ہیں وہ بیاج بھی جا رہا ہے۔ ہم مسلمان ان چکرویوں میں پھنسے ہوئے ہیں بالکل۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی مسجد اس چیز کی شروعات کریں کہ ہمارا ہم جو ینگ جنریشن ہے، میں بھی ینگ جنریشن میں آتا ہوں، ہم کس راستے پہ ہم جا رہے ہیں۔ ہمارے اندر پڑھائی لکھائی نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے اندر جب ہم پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ آپ یہ سوچیں، جب ہم پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو کیا ہم بیٹری والے رکشے چلائیں گے، ہم پنواڑی کی دکان کھولیں گے، ہم پنچر کی دکان کھولیں گے، ہم کوئی میکینک بنے گا، کوئی ہاتھ کا دستکار بنے گا، کوئی کچھ بنے گا؟ جب ہمارے پاس میں ایجوکیشن ہی، ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں غیر مسلموں کو، وہ ہائر ایجوکیشن ان کے پاس میں، اور وہ اونچے اونچے عہدوں پر بیٹھے، وہ مائنورٹیز بھی ہندوستان کی ہم سب سے بیکار مائنورٹیز ہیں، جس کے پاس میں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، سب سے ان پڑھ مائنورٹیز ہیں ہم، سب سے الپ سنکھیک قوم ہے ہم ہندوستان کی۔ نہ ہمارے سنسد کے اندر کوئی رہبر ہے، صرف 2-3 رہبر ہیں، جو کہاں تک ایک یا دو بندے کیا کر لیں گے؟ جب ہماری ایک پوری ساتھ میں ایک ٹیم نہیں ہوگی تو وہ ٹیم ہی تو سب کچھ کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں، کوئی آپ کیا اکیلا ایک امپائر کو کھڑا کر سکتا ہے، ایک کمپنی بنا سکتا ہے؟ نہیں، اس کے ساتھ میں ایک ٹیم لگتی ہے۔ تو جب اس ٹیم میں کوئی ہوگا ہی نہیں تو کہاں سے ہم مسلمانوں کو تو پیٹا ہی جائے گا، موب لنچنگ کے معاملے میں، لو جہاد کے معاملے میں، اور ان سب چیز کے بارے میں ہم مسلمانوں کو مارا جائے گا۔ تو میں آپ سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مسلمان بھائیوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایجوکیشن کو حاصل کریں۔ اپنے بچوں پہ جو ٹائم نکل گیا ہے، لیکن جو آنے والا ٹائم ہے، آپ اپنے بچوں کو 10 سال دیں کم سے کم، اور 10 سال کے بعد میں دیکھیں کہ آپ کے بچے کس لیول پر آپ پہنچتے ہیں۔ کوئی بھی قوم آپ کو نہیں روک رہی، کوئی بھی پارٹی آپ کو نہیں روک رہی، کوئی بھی نیتا آپ کو نہیں روک رہا، کوئی آپ کے خلاف نہیں، ہم خود کے خود خلاف ہیں، سب ہمارے لیے اچھا چاہتے ہیں، کوئی خود خلاف نہیں، کیونکہ جب ہمارے پاس میں ہماری پاور نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں مارا جائے گا جب ہم پیچھے ہو جائیں گے، کوئی نہ روک رہا ہمیں، ہم خود اب کیونکہ یہ مسلمان قوم ہے، یہ خود اپنے آپ کو خود روک رہی ہے۔ تو آپ اپنا جو پیسہ ہے وہ فضول خرچی نہ کریں، اپنے پیسے کو آپ لگا کر رکھیں کہ جو آنے والا ٹائم ہے وہ اور اس سے بھی خطرناک آنے والا ہے، اس سے بھی زیادہ ایسا آنے والا ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہم اور ذلیل اور خوار ہوں گے۔ تو آپ اپنا جو پیسہ ہے اپنے پیسوں کو بچائیں، اور ان پیسوں کو اپنے جو پیسہ ہے آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت، اچھی تعلیم میں آپ لگائیں۔ آپ یہ سوچیں کہ میرا بچہ کیا بن جائے، میرا بچہ، آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کے گھر میں 2 بیٹے ہیں تو ایک آپ اپنے بیٹے کو ایک دینی تعلیم میں لگائیں، اور ایک بیٹے کو آپ دنیاوی اس میں لگائیں، کہ تاکہ آپ کے دینی بھی ماحول بنا رہے اور دنیاوی ماحول بنا رہے، کیونکہ ہمیں دونوں ہی چیز چاہیے۔ جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو ہم کس چیز کی